نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم معلم القرآن کا سبق نمبر 15 اور آخری سبق پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق میں 3 علامات ہیں اور تینوں علامات صرف علامات نہیں، پورے الفاظ ہیں۔ ایک سانچہ ہے، جو لفظ اس سانچے جیسا ہوگا ان کے اندر ایک خاص مفہوم پایا جائے گا۔ جیسا کہ آپ کے سامنے فاعل ہے، اس سانچے میں ڈھلا ہوا اسم کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے۔ فاعل کام کرنے والا، مثلا خلق سے خالق، خلق کا معنی پیدا کرنا ہوتا ہے، خالق مخلوق تخلیق اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ خلق پیدا کرنا اور خالق پیدا کرنے والا، ظلم سے ظالم ظلم کرنے والا، شکر سے شاکر شکر کرنے والا، صبر سے صابر صبر کرنے والا، قتل سے قاتل قتل کرنے والا، قاتل مقتول اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ اسم ہے، اسم کرنے والا جو مفہوم ہوتا ہے، کرنے والا یہ اسم کا ہوتا ہے۔ فعل میں یہ مفہوم نہیں ہوتا، اس میں کو ساتھ اور علامات بھی ہوتی ہیں۔ یہ اسم ہے، سائل سوال کرنے والا، عامل عمل کرنے والا، صادق سچ بولنے والا، کاذب جھوٹ بولنے والا، داخل داخل ہونے والا۔ دوسری علامت ہے مفعول، اور اس سانچے میں ڈھلا ہوا اسم اسے ظاہر کرتا ہے جس پر کام ہوا ہو۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فعل یعنی کام، دوسرا ہوتا ہے کام کرنے والا، اور تیسرا جو اس کام کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو فعل ہوتا ہے، جو فعل کرنے والا ہوگا وہ فاعل ہوگا، اور جو نتیجہ برآمد ہوگا وہ مفعول ہوگا۔ مثال کے طور پر خلق سے خالق تھا پیدا کرنے والا، اور مخلوق پیدا کیا ہوا۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں نا، کیا مطلب؟ پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ظلم سے ظالم تھا ظلم کرنے والا، اور مظلوم ظلم کیا ہوا، یعنی مظلوم وہ انسان ہے جس پر ظلم ظاہر ہوا ہے، لوگوں نے دیکھا کہ اس پر ظلم ہوا ہے۔ تو ظلم کرنا ایک کام ہے، جو کرنے والا ہے وہ ظالم ہے، جس پر ہوگا وہ مظلوم ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا جی؟ ہاں جی۔ منع سے ممنوع منع کیا ہوا، لعن سے ملعون لعنت کیا ہوا، قتل سے مقتول قتل کیا گیا ہوا، مسحور جادو کیا ہوا، مغضوب غضب سے نکلا غضب کیا گیا ہوا، مسئول سوال کیا گیا ہوا پوچھا ہوا، مضروب مارا گیا ہوا، مرقوم لکھا گیا ہوا۔ یہ دونوں علامتوں میں کچھ فرق ہے، وہ فرق آپ کو اس طرح واضح ہوگا۔ خلق سے خالق پیدا کرنے والا، مخلوق پیدا کیا گیا ہوا۔ اب دونوں باتیں واضح ہو گئی نا۔ خلق سے خالق پیدا کرنے والا، اور مخلوق پیدا کیا گیا ہوا۔ ظلم سے ظالم ظلم کرنے والا، اور مظلوم ظلم کیا گیا ہوا۔ شکر سے شاکر شکر کرنے والا،
اور مشکورن شکریہ ادا کیا گیا ہوا، قتل سے قاتل قتل کرنے والا، مقتول قتل کیا گیا ہوا۔ تیسری علامت تھی میم پیش منہ، اور اس کے استعمال کی دونوں صورتیں ہیں۔ دو صورتوں سے مراد کہ یہ فاعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے استعمال کی پہلی صورت کہ اگر کسی اسم کے شروع میں پیش والا میم اور آخری حرف سے پہلے زیر ہو تو اس میں کام کرنے والے کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ محسن احسان کرنے والا، مسلم اسلام لانے والا، مؤمن ایمان لانے والا، مجرم جرم کرنے والا۔ یہ تمام الفاظ کے اندر میم پیش منہ اسم کے شروع میں اور آخری حرف سے پہلے زیر کرنے والا اس کے اندر مفہوم ہے۔ مجاہد جہاد کرنے والا، منافق نفاق کرنے والا، منافقت کرنے والا، مفسد فساد کرنے والا، مصلح اصلاح کرنے والا، مؤذن اذان دینے والا، مشرک شرک کرنے والا، مفلح فلاح پانے والا، مجرم جرم کرنے والا۔ میم پیش منہ کے استعمال کی دوسری صورت کہ شروع میں تو میم پیش منہ آئے گا، آخری حرف سے پہلے زیر کی بجائے زبر آ جائے تو مفعول والا ترجمہ ہو جائے گا جس پر کام ہوا۔ محمد تعریف کیا گیا ہوا، مکرم عزت کیا گیا ہوا، مرسل بھیجا گیا ہوا، محترم احترام کیا گیا ہوا، محرم حرام کیا ہوا، مخرج نکالا گیا ہوا، مطہرۃ پاک کی ہوئی، مدخل داخل کیا ہوا۔ یہ سب علامات میں شروع میں میم پیش منہ اور آخری حرف سے پہلے زبر میں مفعول یعنی کیا ہوا کا مفہوم ہوتا ہے۔ محضر حاضر کیا ہوا، منظر مہلت دیا ہوا، منظر نیا لفظ ہے یاد رکھیے گا، معذب عذاب دیا ہوا، مغرق غرق کیا ہوا۔ سبق کا خلاصہ، فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر کام ہوا۔ اسم کے شروع میں میم پیش منہ اور آخری لفظ سے پہلے زیر ہو تو یہ اشارہ جا رہا ہے فاعل کام کرنے والے کی طرف، اور اگر آخر سے پہلے زبر ہو تو اشارہ جا رہا ہے مفعول جس پر کام ہوا ہے۔ الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔